پوری دنیا میں رشیا میں کم مسلمان ہیں، امریکہ میں بہت کم مسلمان ہیں، مگر دو ملک پردے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو کیا مطلب؟ ان کے یہاں سب انگریز ہیں، وہ تو پردے سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے، وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری انہی کی ہے، میک اپ کی، اس کی جو انڈسٹری ہے سب سے بڑی کاسمیٹک، کریم اور پاؤڈر بنانے والی کمپنیاں یہ سب رشیا کی ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر عورتیں پردہ کریں گی تو ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا، ہمارا نقصان ہوگا، اور مسلمان عورتیں اسی چکر میں کتنے لاکھوں خرچ کرتی ہیں، مگر وہ کوئی چہرہ تھوڑی ہے، وہ کوئی حسن تھوڑی ہے جو تھوڑی دیر پرت جب تک چڑھی رہی، جب تک حسینہ بنی رہی، جب پرت جیسے ہی اتری اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ خوبصورتی نہ تو کسی کاسمیٹک سے آتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کون سی ایسی کریم ہے جس سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا کون سا ایسا پاؤڈر ہے، تو انہوں نے کہا دنیا کا کوئی پاؤڈر، کوئی کریم، کوئی فیس واش انسان کے چہرے کو اسمارٹ اور خوبصورت اور رونق والا نہیں بنا سکتے۔ صرف انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی سب سے پیاری سنت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی مکے سے مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی مسکرا رہے تھے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں انصار کہ ہم نے پھر مدینے میں 10 سال دیکھا حضور کو، جب بھی دیکھا ہر دن حضور مسکراتے ہوئے ملے۔ جس دن حضور کا وصال ہو رہا تھا میرے حضور مسکرا رہے تھے اور اپنے امتیوں کو بتا رہے تھے کہ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے رونا اور بندوں کے سامنے مسکرانا سیکھو۔ میرا امام بریلی سے بولا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ یعنی انسان جب مسکراتا ہے تو اسمارٹ بن جاتا ہے۔ کیسا بن جاتا ہے؟ بیٹھیں آپ آرام سے، وہ ہو جائے گا، ابھی تقریر تو کرنے دیجیے۔ ہو جائے گا، پریشان زندہ باد زندہ باد بولیں گے۔ دیکھیں میری تقریر آپ سن لیں، ہو سکتا ہے میں آخری تقریر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع نہ ملے اور مجھ کو پھر قبر میں جا کے فرشتوں کے صورتیں دیکھنی پڑیں۔ ہو سکتا ہے نا آج نہ تو کل میری، ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو۔ یہ تقریر میں اس وجہ سے کہہ کے کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ اس کا مطلب یہی ہے جب بندہ نماز کو دل سے پڑھے گا، غوث اعظم فرماتے ہیں جب آخری سمجھ کے پڑھو گے تبھی اس کا لطف، اس کے فائدے ملیں گے، ورنہ تمہیں تھکائے گی تمہاری نماز، فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا یہ ناک نہ لگے، ناک کیا نہ لگے، توجہ کریں ذرا، ناک نہ لگے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا یہ پیشانی لگ گئی تھی، یا اللہ نماز ہو جانی چاہیے تھی، مگر نہیں، علماء کہتے نہیں ہوگی، جب تک ناک نہیں لگے گی نماز کو نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی، میں جو سوچا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ناک جو ہے نا یہ عزت کی علامت ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے، پھر کہتے ہیں اس کی ناک کٹ گئی، مطلب ناک ہے گھمنڈ اور عزت کی علامت۔ جب تک مسجد میں جا کے رگڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں، مطلب ظاہر یہ ہے ناک نہ لگے نماز نہ ہو، اور باطن یہ ہے گھمنڈ ہو پھر بھی نماز نہ ہو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ایک طرف تو آدمی نے اپنی ناک لگا دی اور اس کے بعد وہ دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو، آپ ذرا مسکرائیے تو آپ مسکرا نہیں رہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو بچے ڈر جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے بچے باپ کو دیکھ کے ڈر گئے، ابا آ گئے، کوئی ابا آیا ہے فرعون کا بیٹا آ گیا، نمرود کا کوئی جو ہے وہ نائب آ گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسکرایا کریں، بیوی اگر شوہر کو دیکھ کے مسکرائے تو گھر جنت بن جائے۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا غور تو کریں،
مسکرانا کتنی پیاری سنت ہے، اس کو مسکرایا کریں، مسکرانے سے برکتیں آتی ہیں، چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے، اچھا آپ نے کبھی دیکھا یہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام گھمنڈ نہیں سکھاتا، نہیں، اسلام کہتا ہے ناک لگا، ناک رگڑ، اور کیا میں کسی لائق نہیں ہے میرے کریم۔ اچھا کعبے میں جا کے بال مڈانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ بال مڈاتے ہیں، نہیں مڈاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے بال مڈانے کا؟ بال مڈانے کا ایک ہی مطلب ہے، اور علماء بتائیں گے، جو میری سمجھ میں آیا وہ بتا رہا ہوں، ایک ہی حکمت ہے۔ بال مڈانے کا مطلب ہے جس کی عزت نہیں ہوتی اس کے بال مونڈتے ہیں لوگ، اس کے بال مونڈو، اس کو گھماؤ۔ اب بندہ وہاں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے مالک دیکھ میں تیرے گھر میں بھی آ گیا ہوں، اور میں نے اپنے بال بھی خود ہی مڈا دیے ہیں، اور میں تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں، اب یہ عاجزی کرنا میرا کام ہے، اور مجھ گنہگار کو بخش دینا یہ تیرا کام ہے۔ تو خدا کی قسم میرے نبی فرماتے جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے، عاجزی والے کو وہ بلند کرتا ہے نا۔ تو ذرا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ اب آپ تھوڑا مسکرائیے، آپ بھی مسکرائیے، ادھر جو بیٹھے ہیں آپ بھی مسکرائیے۔ یہ جلسہ لڑنے کی جگہ ہے جو یہاں غصہ دکھاتے ہیں لوگ، حضور کا پیغام ہو رہا ہے، ادھر وہ چینل والے بیٹھے ہیں، ان کو تو چاہیے، اچھے چینل والے ہیں جیسے یہ ہمارے توحید بھائی وغیرہ، یہ لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے، مگر یہ چھٹ بھائیے جو ہیں ان کو ایک ذرا سی حضور کے جلسے کی کوئی کمی نظر آ جائے، اپنی کمیاں نہیں ڈالیں گے، اس کی ڈالیں گے۔ جلسے میں یہ ہو رہا ہے، جلسے میں یہ ہو رہا ہے، اپنی سنیت کی مذاق اڑانے کے لیے یہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو کرتے ہیں انہوں کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو یہاں بیٹھے، ہاں اگر ایسے کوئی بیٹھا ہو تو اسے کہہ رہا ہوں، اور اس سے کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ چند فالوور کے لیے، تھوڑے سے لائک کے لیے یہ لوگوں کو عزتیں خراب کرنا، پہلے بھی جیسے ہوتے تھے، اور انسانوں ہوتے ہیں تو کوئی بات ہوئی جاتی ہے، اب اس کو ہائی لائٹ کر کے ڈالتے ہیں، لیکن وہ در وہ بیٹھے ہیں فیس بک پہ، فیس بک یہ لکھنے کے لیے ہاں جلسوں میں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی تم نے جلسے سنے نہیں ہیں، تم فیس بک کے وہی لوگوں، پہلے لیٹرین اور باتھ روم میں جو لوگ گندی باتیں لکھتے تھے نا اسپتال کی اور ٹرین کی، یہی فیس بک پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں، لوگ گھبرانے لگتے ہیں، فلاں میرے خلاف کمنٹ کرتا ہے، کسی کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کمنٹ کرے، ڈرنا نہیں، کسی کے کمنٹ سے تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی۔ اگر کمنٹ کروانا ہے تو کسی دنیا دار سے مت کراؤ، اپنی حمایت میں اپنے گھر سے نکلو تو ماں باپ سے اچھے کمنٹ لے کے نکلو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، اللہ۔ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی، بہت اچھے میاں، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ ہم نے بڑے دیکھے ہیں بھائی، معاف کرنا آپ مجھے معذرت کے ساتھ، آج کل یہ فالوورنگ کے چکر میں عورتیں بھی پاگل ہو رہی ہیں، کچھ مرد بھی پاگل ہو گئے، بیماری بن گئی ہے۔ اس پر بات تو میں نے کرنی ہے ہی، مگر آپ کہیں تو یہ امام حسین کی محفل ہے، ایک دو شعر پڑھ دوں میں، وہ حضور کی محفل ہے، ایک دو شعر پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ ویسے یہ حسین کی بھی محفل ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، چونکہ جب مدینہ حسین کا ہے تو ہر مہینہ حسین کا ہے، بے شک، الحمدللہ۔ یہاں ماشاءاللہ شہرت گڑھ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے کسی آدمی کی تقریر سنتے ہیں جس نے یہ کہا ہے مائک پر آن ایئر، اچھا مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا جو ایسی باتیں کرے؟ سننا پہلے باتیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہیں، ایسے آدمی کو لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو سرکار کو مشورہ دیتا، یہ نہ کرو یہ کرو۔ معاذ اللہ، صدبار، معاذ اللہ، معاذ اللہ، بدتمیز ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں ہوتے، میں ہوتا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا، ایسا کوئی بات مسلمان کہہ سکتا ہے؟ صدبار۔ ایسے لوگوں کے چکر میں لوگوں نے اپنے ایمان، ارے جب تم ان کو سن رہے ہو تم کو عقل ہے؟ ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اچھا کہے یا برا، سیاہ کرے یا سفید، بات تو تب ہے جب کوئی میدان میں آئے، جب میدان میں آتا ہے نا سنی علماء کے سامنے بیٹھتا ہے تو سب کلئی کھل جاتی ہے، کون کتنے پانی میں۔ کیا بات ہے میاں، زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ارے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا بات ہے،
اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے میرے بھائیوں. ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا عقل کے نہ تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا میں اس وجہ سے تھوڑے سے آپ لوگ میرے قریب ہو جائیں اور میں پھر انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی اپنی بات ختم کروں گا. پھر میرے غزالی بھائی پڑھیں گے میں بیٹھ کے سنوں گا انشاءاللہ, ہے نا؟ آپ میں سے جائے گا تو نہیں کوئی؟ چلو انہوں نے کمیٹی والوں کو تھوڑا سا یہ تھا ان کی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ان کو چھوڑو. اب یہ سمجھ لو کہ یہ آج کی رات حضور کے لیے ہیں. تو میں حضور کی میری بہنوں میں اگر کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا کوئی میری ایسی بہن بیٹھی ہو جس کے کوئی اولاد نہ ہو تو میں ابھی جب جس کا ذکر کروں گا جب میں ذکر کروں تو وہ اللہ سے مانگ لے, اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا اس کی دعا کا. کیوں میں جس کا نام لے رہا ہوں نا, آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ بتاؤ. مجھے خبر نہیں, آپ کو پتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں پتا ہو تو نہ بولو نا بھائی. اور تمہاری امی کا نام کیا ہے بتاؤ؟ حوا ان کا بھی نام ہے نا, کامن نام کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں سیدنا ابراہیم ابھی نالج نہیں ہے. یہ کہنا مجھ کو علم نہیں ہے, یہ بھی علم ہے. یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں یہ بھی علم ہے. انکار کرنا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے. جیسے کچھ باتیں میں نہیں جانتا ہوں آپ کہیں گے سب باتیں تھوڑی جانتا ہوں. دیکھو یہ موبائل تو ثابت ہو گیا بیماری ہے. ہاں کچھ لوگ تو باتھ روم تک میں اب لمبے ٹائم تک بیٹھتے ہیں اسی کی وجہ سے. ہاں کچھ لوگ ممبر پہ بھی میں نے دیکھا موبائل چلاتے ہیں. یہ باقاعدہ بیماری ہے, اس پہ ریسرچ ہو چکا ہے. یہ موبائل کی عادت یہ بیماری ہے. 5 گھنٹے سے زیادہ جو اسکرین ٹائم ہے جس کا وہ بیماری میں مبتلا ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ پتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا نا, مگر میرے حضور کی امی کا نام. کیا بات. جب بھی کوئی کہے آمنہ کا لال حضور کا خیال آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ایسے میری ماں آمنہ کو بھی شہرتیں عطا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضور نے دعا کی اپنی والدہ کے لیے. سیدہ آمنہ, کون آمنہ؟ کائنات کی سب سے بلند ترین ماں. سبحان اللہ. اور میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ طواف کیا یہ عمرہ, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں گے مجھے خبر نہیں, اللہ کا فضل ہے بہت مرتبہ گیا مگر مجھے وہ کعبے میں بھی لطف حاصل نہیں ہوا جو سیدہ آمنہ کی مبارک تربت پہ حاصل ہوا. جب میں کھڑا تھا سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں اور اس عظیم الشان ماں کی بارگاہ میں, اللہ اکبر, تو میں سوچ رہا تھا حضور کی حیات اور حضور کی مبارک بچپن کے بارے میں. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, آپ حضرات سیدہ آمنہ کے نام پہ ہلکا سا اپنا دل میری طرف لگائیں تاکہ رات زیادہ ہو گئی ہے تاکہ میں اگلی جو باتیں کروں آپ کے صحیح میں سمجھ میں آ جائیں. جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھائیں, مائک بہت اچھا ہے آپ کا, تھوڑا سا ایگو بھی بڑھائیں. ملک دو جہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت ملک دو جہان ہے, ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملک دو جہان سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ شعر سنیں ہمارے سید سہیل صاحب سے تشریف رکھتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں, اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی
اللہ 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 چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ارے رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، سب لوگ اپنی امی کو کیا آقا کہتے ہیں؟ کی آمد. بہت سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان، اور امی جان ہوتی بھی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان جب اترا دیتا ہے. ماں کو جان کو اور کوئی جان نہیں ہے. جو آفت جان بنے وہ جان نہیں ہوتی، جو جان قربان کر دے بچے پہ وہ جان ہوتی ہے. شیر سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ امی جان. جان کیا ہوتی ہے؟ جان. ابھی شیر سنیں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو میرے ساتھ پڑھو. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. اور کچھ غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں ہے. یہی میں نام تو نہیں لے رہا ہوں نا، سمجھ گئے نا کون کہتا ہے؟ آپ بھی سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ نام لینے کیا ہو جائے کہ نہیں؟ ہم جب کہتے ہیں گستاخ رسول تو ایک جماعت کو برا لگتا ہے. کیا بات ہے. ابھی چور کو چور کہو گے چور کی داڑھی میں تل. میں ایک بار خراب پیر کی مخالفت کر رہا تھا، اچھے پیر کو برا لگ گیا. میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ. لا حول ولا قوت. تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان، معاذ اللہ. ایسے مذہب پہ لانا جو حضور کی امی کے بارے میں یہ بات کرے. اور ہمارا حضرت والے کیا کہتے ہیں سنو. وہ تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں، ہم کیا کہتے ہیں سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. پیچھے والے بھی بولے اگر عقیدہ رکھتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. جواب نہیں لیا. زندہ باد. بیٹھے آرام سے. کیا بات ہے. ایمان ای کو کم کریں بھائی. میں تھوڑا سا ٹیبل بڑھا دیں اس کے. بڑی مہربانی. بیٹھے آرام سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بیٹھے ای کو کم کریں بھائی. میں تقریر شروع کر رہا ہوں. حضور تشریف لائے ہیں. حضور تشریف لائے ہیں. کب لائے؟ 12 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. آج کے بعد کسی سے بحث نہیں کرنا ہے آپ کو. میری بات سن لو. خوشی سب نہیں منا سکتے. جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہنیں خوش ہوتی ہیں، چاچی خوش ہوتی ہے، چاچا خوش ہوتے ہیں، دادی خوش ہوتی ہے، دادا خوش ہوتے ہیں، نانی خوش ہوتی ہے، نانا خوش ہوتے ہیں. سب کو زبردستی خوشیاں. بھئی یہ کہاں جا رہے ہو بھیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک. اب یہیں پہ کھڑے رہنا بھائی. ایسے ہی ٹھیک ہے. بیٹھ جاؤ. ایسے کھڑے رہنا میرے بھائی. ایسے ٹھیک. اب سنو. نہیں ہلنا جلنا ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا ہنسنو مت. دیکھو محفلوں میں ہنسا مت کرا کرو. یہ ہنسنے کی محفل ہی مسکرانے کی محفل ہے. ہنسا جاتا ہے. ہنسنا شریف اور اچھے لوگ قہقہا نہیں لگاتے. قہقہا لگانا سنت نہیں ہے. مسکرانا سنت ہے. اب سنو.
یہ بحث نہیں کرنی چاہیے. میلاد منانے میں فلاں نہیں منایا، یہ نہیں مناتے، کوئی بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خوشی کی بات ہے، جس کے دل کو خوش لگے وہ منائے. جیسے مثال کے طور پہ ماں خوش ہوئی، بہنیں خوش ہوئی، بھائی خوش ہوئے، نانا خوش ہوئے، نانی خوش ہوئی. ایک آدمی ایئرپورٹ پہ اترا لکھنؤ، یا اس نے یا اترا وہ گورکھپور، اور اس کے بعد اس نے اپنا سامان لیا. وہ آیا تھا 5 سال کے بعد، ریٹرن ہوا تھا سعودی سے، مسقط سے، عمان سے، یا ادروائز کسی بھی کنٹری سے. آنے کے بعد اس نے امیگریشن آفیسر کے پاس اپنی امیگریشن کرایا. امیگریشن آفیسر نے اس پر کوئی غور نہیں کیا، کسٹم والوں نے بھی کوئی خوشی نہیں منائی. اس کے بعد باہر کو نکل کے آیا اور اس نے کار کی، پورے گورکھپور میں کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی. پھر وہ واپس آ کے اپنے شہرت گڑھ میں آ گیا. جیسے ہی اپنے محلے میں گیا، کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی، کوئی خوش نہیں ہوا، کسی کو خوشی نہیں ہوئی. مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، ویسی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ابا آ گئے، میرے ابا آ گئے. اس کے بعد بی بی کی آنکھوں میں آنسو، میرا شوہر آ گیا، ماں بولی میرا لال آ گیا، باپ بولا میرا بیٹا آ گیا. ذرا غور تو کریں، اب ذرا توجہ کریں. بہنیں بولی میرا بھائی آ گیا. اب اور کسی مثال کے بغیر سمجھو، جب نبی کی ولادت کا مہینے کا وقت آیا تو دیوبند نے کہا خوشی نہ منانا، ہماری طرح آیا ہے. جب ندوہ نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ، ہماری طرح ہی بشر آیا ہے. جب سہارنپور نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ، ہماری طرح آیا ہے. مگر جب یہی خبر بریلی والے کو پہنچی تو بولا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. کن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا.